کہ ترجمان فواد چوہدری میڈیا سے بات کریں۔ جیسا کہ ہم نے جاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ یہی متوقع ہے کہ آج سماعت جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور اسی لیے جو ہے وہ آج جو جس طرح سے عصمت سعید صاحب جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے، ابھی عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے اور پوری قوم سے یہ کہا ہے اور خود کہا ہے کہ وہ دعا گو ہیں ان کی صحت کے لیے، اور ہم سارے جیسے کہ ہم نے عدالت میں بھی کہا ہے کہ ہم دعا گو ہیں جسٹس عصمت سعید صاحب کی صحت کے لیے، اور اللہ انہیں جلدی صحت دے تاکہ وہ منڈے سے دوبارہ سماعت کا آغاز جو ہے وہ کر سکے۔ یہ جو کیس ہے اس کی بہت اہمیت ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی بار اتنے بڑے سطح کے اوپر تلاشی کا عمل شروع ہوا ہے۔ پہلی بار پاکستان میں ایک وزیر اعظم کو اور ان کے خاندان کو اس طرح سے حساب دینا پڑا ہے۔ احتساب کا جو عنوان یا احتساب کا جو معاملہ ہم اٹھانا چاہتے ہیں وہ پہلی بار پاکستان میں عمران خان کی اس پٹیشن سے ہو رہا ہے کہ طاقتور ترین جو پاکستان کی شخصیت ہیں وہ احتساب کے کٹہرے میں کھڑی ہیں، ان کا خاندان احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہے، اور حساب دینا پڑے گا۔ حساب یہ ہے کہ جو پیسوں سے پراپرٹیز خریدی گئیں وہ پیسہ کہاں سے آیا۔ اب آج آپ نے رات کو جنرل امجد جو پاکستان جو تحریک جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے سابق سربراہ ہیں ان کا بیان آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان ہے وہ بالکل کسی پریشر کے اندر نہیں تھا اور انہوں نے والنٹیئر کیا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب میاں شریف صاحب نے جب یہ پراپرٹیز 2000 میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، یہ پراپرٹیز ڈکلیئر کی تھی، اور 1993 اور 1996 کے دوران یہ پراپرٹیز خریدی گئیں، اور میاں شریف صاحب نے خود ہی جو اپارٹمنٹس تھے 16 اور 16A یہ شہباز شریف صاحب کو دیے، اور 17 اور 17B جو ہیں اور 17A جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کو دیے۔ بعد میں جو سیٹلمنٹ ہوئی اس میں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے یہ اپارٹمنٹ خرید لیے، اور یہ اپارٹمنٹس کو جو 17A ہے اس کی دیوار گرا کے اس کو ایک اپارٹمنٹ بنا دیا گیا۔ تو یہ ایک پبلک نالج کی چیز ہے جس کو کہ بعد میں ہوا۔ جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے وہ یہ بیان ہے کہ اکاؤنٹس پاکستان میں کھولے گئے، اکاؤنٹس لندن میں کھولے گئے، یہاں کے جعلی اکاؤنٹس میں پیسے ڈالے گئے، لندن کے جعلی اکاؤنٹس میں پیسے بھیجے گئے، قرضے لیے گئے اور ان کو وائٹ کیا گیا۔ یہ ان کا بیان کا ناٹشل ہے۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا قاضی فیملی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ سب کو پتا ہے قاضی فیملی ایگزسٹ کرتی ہے، سب کو پتا ہے اکاؤنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، سب کو پتا ہے ان میں پیسے آئے۔ تو اسحاق ڈار جو بات کر رہے ہیں کیا وہ ریکارڈ سے ثابت نہیں ہو رہی؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک لفظ جو اسحاق ڈار نے کہا ہے وہ حقیقت میں ریکارڈ سے ثابت ہو رہا ہے، اور اصل منی ٹریل کی جو کہانی ہے وہ ہے جو اسحاق ڈار بتا رہے ہیں۔ اصل منی ٹریل کی کہانی یہ ہے جو FIA نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی اندھا نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ گلیرنگ چیزوں کو نہ دیکھ سکے، اتنی زیادہ روشن چیزوں کو نہ دیکھ سکے۔ بہرحال ہمیں امید یہی ہے کہ منڈے آنورڈ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیس شروع ہوگا۔ بہت لمبا نہیں ہے، بالکل آخر میں پہنچ گیا ہے۔ صرف سلمان اکرم راجہ صاحب آخری وکیل ہیں نواز شریف صاحب کی ٹیم کی طرف سے، اس کے بعد